السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اپنی انٹروڈکشن ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اس یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے 11ویں جماعت کی اسلامیات ہے، چونکہ ابھی اس کا سیکشن تقریباً پورا ہونے والا ہے اور 15 اپریل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی امتحان جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں، تو اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو سے اپنی امتحان کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی اسکرین کے سامنے جو آپ کو پیپر دکھ رہا ہے وہ ہے ہمارا فائنل پیپر کا حصہ اے، سیکشن اے، جس کی ٹوٹل 10 مارکس ہوتی ہیں۔ اس کے ٹوٹل 3 حصے ہوتے ہیں، جس میں سیکشن اے میں ہوتے ہیں MCQs، بی میں ہوتے ہیں مختصر سوال و جواب، اور سی میں ہوتے ہیں تفصیلی سوال۔ جیسا کہ پہلے ہم ان 10 مارکس کو کور کرنے کے لیے ہمارے سلیبس میں جو MCQs دیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پیپر کی روشنی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈے بائی ڈے کور کرتے جائیں گے۔ تو آج جو میرے سامنے پیپر ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو MCQs ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ جو پیپر ہے اس کو میں نے سولو کر کے رکھا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کے لیے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس میں 3 طرح کی لینگویج دی گئی ہیں جس میں طلباء کو آسانی ہو، اس میں وہ اپنا پیپر حل کر سکتا ہے، جس میں انگلش، اردو اور سندھی کا مواد دستیاب ہے۔ اچھا، تو ہم اردو سیکشن کو جو کہ کلیئر کر چکے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 MCQs دیے جاتے ہیں آپ کو، اور یہ 10 کے 10 ہی آپ کو سولو کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ یہ جو اوپر مارکس دی گئی ہیں یہ آپ پوری مارکس حاصل کر سکیں۔ تو ابھی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے حج کی اقسام کتنی ہیں؟ اس میں آپشن دیے گئے ہیں۔ آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیپر کا حل کریں گے تو اس میں ہوں گے الف، بے، جیم اور دال، جیسے A B C اور D انگلش میں آ جاتا ہے۔ تو جو اس کا حج کی اقسام ہے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا 3۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے والذین او نصروا سے مراد ہے انصار۔ کیا مراد ہے اس سے؟ انصار، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نمبر تیسرا ہمارا MCQs ہے وہ ہے اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی۔ اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی، تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا تھا وہ کیا تھا اسلامی ریاست کا قیام۔ تو وہ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا سوال ہے بلکہ چوتھا، بقرہ لفظ کی معنی ہے، بقرہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری بڑی دوسرے نمبر پر ہے اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے گائے۔ کیا ہے اس کی لفظی معنی؟ ہے گائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آتا ہے کہ وحی کی صورتوں کا ذکر ہے، کون سی صورت میں ذکر ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے ہم سے۔ وحی کی صورت کا ذکر ہے سورۃ الشورى میں۔ کس میں؟ سورۃ الشورى میں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کرنے کا حکم ہوا جب آپ سورہ بقرہ کی جو ہماری کورس میں آیتیں دی گئی ہیں 1 سے لے کر 39 تک، وہ آپ پڑھیں گے۔ جب آپ 31 سے لے کر 39 تک پڑھیں گے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ بیان ہے۔ تو اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ کن کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا؟ فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فتنے سے مراد ہے آزمائش۔ کیا مراد ہے فتنے سے؟ آزمائش۔ اول العزم بڑی ہمت والے صفت ہیں۔ کس کی صفت ہے؟ کچھ انبیاء کرام کی، ٹھیک ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان اول العزم انبیاء کرام میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ سورہ انفال چونکہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر لگی تھی 2 ہجری میں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 2 ہجری۔ سورہ انفال نازل ہوئی تھی 2 ہجری میں۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے
وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت سپہ سالار کمانڈر شرکت کی، کتنی غزوات میں شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں. جیسے دیکھیں غزوات کہتے ہیں اس کو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اس کو کہتے ہیں غزوات. یہ ٹوٹل کتنی تھی؟ 26 غزوات تھی. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سریا. سریا اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو کسی مشرکین کے دستے کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 10 سوال تھے جس کو آج ہم نے حل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے 6 سے 7 لیکچرز میں جو ہیں یہ MCQ جو ہمارے سلیبس میں دیے گئے ہیں ان کو کور کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مختصر اور تفصیلی سوال و جواب کے طرف جائیں گے. اگر آپ کو کوئی اور رہنمائی چاہیے ہو اس کے حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.